میرے معزز ناظرین، بدعت کسے کہتے ہیں؟ لغت میں اور شرع میں اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے۔ بدعت گزار کا کیا حکم ہے، اس کی طرف بھی روشنی ڈالا جا چکا ہے۔ مزید اس ایپیسوڈ میں اس مطلب کی طرف روشنی ڈالا جائے گا۔ یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح البخاری، تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی۔ ملاحظہ فرمائیے، فتح الباری میں جزء الخامس عشر، طبع دار الفکر، 15واں جلد ہے یہ کتاب ہے فتح الباری کی۔ صفحہ نمبر 141 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حدیث کے ذیل میں وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بری چیز دین میں کیا ہے؟ وہ چیزیں جو دین میں داخل کیا جائیں۔ والمحدثات بفتح الدال جمع المحدثہ۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ محدثات، دال مفتوح ہے محدثات میں، محدثہ کی جمع ہے۔ والمراد به ما احدث، والمراد اس سے مراد وہ ہے وہ نئی چیزیں جو بنائی جائیں، نئی چیزیں بنائی جائیں۔ ولیس له اصل فی الشرع، اور اس میں شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ویسمى فی عرف الشرع بدعہ، محدثہ کو اصطلاح میں جو چیزیں جو نئی بنائی جاتی ہیں اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ وما كان له اصل يدل عليه الشرع فليس بدعہ، اور جس چیز کے دین میں اصل ہے وہ اس کو بدعت نہیں کہتے ہیں۔ اس سے یہ بات کیوں کہتا ہے؟ یہ جس کی اصل ہے، کیونکہ تراویح کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پڑھا ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھا ہے، ٹھیک ہے نماز پڑھا ہے، تراویح بھی نماز ہے، تو اس کی اصل اس میں موجود ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی من گھڑت بات ہے کہ جس بات کی اگر اصل شریعت میں موجود ہو، پھر کہیں کہ نماز تو شریعت میں موجود ہے، پھر کہیں کہ تراویح بھی نماز ہے، اس لیے وہ تراویح شرعی چیز ہے۔ خیر اس کی جواب ہم آگے دیں گے، لیکن ابھی فی الحال کہ اصطلاح میں بدعت کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی وہ چیز جو نہیں تھے سابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام نہیں دی ہے، آپ اس کو دین میں اضافہ کریں، اس کو کہیں گے بدعت۔ اب اگر کس چیز کی اصل ہے، مثلا نماز موجود ہے، آپ اپنے سے ایک دوسرا نماز بنائیں، تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ بدعت کہلائے گا۔ اگر آج کوئی مسلمان آ جائے کہے کہ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے، میں کوئی نماز بناتا ہوں کہ آپ مثلا رات کے 7 بجے کے بعد 10 بجے کے بعد 15 رکعت نماز پڑھیں، یہ جو ہے یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، جماعت کے ساتھ آ کے پڑھتے ہیں، تو یہ لازمی بات ہے کہ اس کو کافر کہیں گے اور کچھ نہیں کہیں گے، سب مسلمانوں کا اجماع ہے، یہ کسی کو حق نہیں۔ ہاں اگر وہ کہیں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ تہجد پڑھتے تھے، نماز زیادہ پڑھتے تھے، نماز جتنی زیادہ پڑھا جائے اس لحاظ سے کہے اچھی بات ہے، لیکن ایک ایسا نماز کہ آپ اپنے سے بنائیں، 20 رکعت نماز بنائیں اپنے جیب سے، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، وہ بدعت کہلائے گا۔ فالبدعۃ فی عرف الشرع مذمومہ بخلاف اللغہ، بدعت شریعت میں مذموم ہے، لغت میں ضروری نہیں ہے کہ بدعت مذموم ہو، مذموم یعنی بری چیز ہو۔ فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموما۔ لغت میں بدعت ہر چیز کو کہتے ہیں، لغت میں زبان میں جو نئی ہو، انوکھی ہو، جس کی کوئی مثال نہیں ہو، چاہے وہ اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو۔ لیکن شریعت میں بدعت ہمیشہ برا ہوتا ہے کیونکہ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے انجام نہیں دیے۔ یہ مزید ایک تعریف کہ شرع میں بدعت کسے کہا جاتا ہے۔ آیات قرآن کریم میں بدعت گزار کا کیا حکم ہے میرے معزز ناظرین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته انه لا يفلح المجرمون۔ خداوند متعال سورہ مبارکہ یونس میں فرماتا ہے فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته انه لا يفلح الظالمون۔ اور اسی طرح خداوند متعال سورہ مبارکہ انعام میں فرماتا ہے ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته انه لا يفلح الظالمون۔ اس آیہ مبارکہ کی ترجمہ کیا ہے؟ ومن اظلم، اس شخص سے کون زیادہ ظالم ہے، کون زیادہ کرپٹ ہے، کن سے؟ ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته، جو
افتراء کرتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے خداوند متعال کے نسبت سے، یا یہ کہ وہ خداوند متعال کی آیات کی تکذیب کرتا ہے۔ مثلا خدا نے کہا کہ سورہ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کوئی کہے کہ یہ قرآن کے جزء نہیں ہے، یہ قرآن کو جٹلانے والی بات ہے، یا کوئی کہے کہ خدا واحد نہیں ہے، خدا صمد نہیں ہے، نستجیر باللہ، وہ قرآن کو جٹلائے تو ایک کافر ہے۔ لیکن جو شخص خدا سے جھوٹ باندھتا ہے، خدا پہ افتراء کرتا ہے، یعنی ایک چیز کہ خدا نے حکم نہیں دیا ہے، آپ کہیں کہ یہ خدا نے حکم دیا ہے، ایک چیز جو اسلام کا جزء نہیں ہے، آپ کہیں کہ یہ اسلام کا جزء ہے، یہ شریعت کا جزء ہے، یہ خداوند متعال سے افتراء باندھنا ہے، اور یہ خداوند متعال پہ جھوٹی نسبت دینا ہے۔ یہ اس آیت شریفہ کا واضح مدلول ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ ایسا شخص ظالم ہے، اور ظالم کی کوئی رستگاری نہیں ہے، ظالم آدمی کا کوئی نجات نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ یونس میں فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ۔ وہی الفاظ کہ کون ہے اس شخص سے زیادہ ظالم، یعنی سب سے زیادہ ظالم وہی ہے جو قرآنی آیات کو جھٹلاتا ہے، کہتا ہے قل هو اللہ احد قرآن کا جزء نہیں ہے، یا یہ کہتا ہے کہ اللہ صمد نہیں، خدا کہتا ہے کہ اللہ صمد ہے، وہ کہتا ہے صمد نہیں، خدا کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، دین کو میں نے کامل کیا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، دین تو ناقص ہے، دین کو ہم کامل کریں گے، اس میں عبادات کی کمی ہے، آداب کی کمی ہے، سنن کی کمی ہے، ہم کامل کریں گے۔ جو شخص آیات کی تکذیب کرتا ہے کتنا ظالم ہے، وہی شخص اس قرآن پاک نے دونوں کو ایک پلے میں قرار دیا ہے۔ جو شخص خدا سے جھوٹ باندھتا ہے، افتراء کرتا ہے، ایک چیز کو خدا نے اسلام کا جز نہیں بنایا، وہ خدا کہتا ہے کہ یہ جز ہے اسلام کا، تو یہ دونوں برابر ہیں، چاہے آپ قرآن کو جھٹلائیں، چاہے آپ کہیں کہ کوئی چیز جو دین کا حصہ نہیں ہے اس کو اسلام میں شامل کریں، دونوں برابر ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص قرآن کو جھٹلاتا ہے وہ تو کافر ہے ہی، یہ تو معلوم ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دونوں کو ایک ہی پلے میں رکھا گیا ہے، کہ جو شخص مبتدع ہے، دین میں اضافہ کرتا ہے، وہ خداوند متعال سے نسبت دیتا ہے، اسلام سے نسبت دیتا ہے ایسی چیزوں کو جسے خدا نے نہیں کہا ہے، جس کے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ دونوں ایک ہی پلے کے کافر ہیں، اور ظالم بھی ہیں، اور مجرم بھی ہیں، جیسے خداوند متعال نے فرمایا ہے۔ معزز ناظرین، میں آپ ان آیات کو جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، ان کا ترجمہ جماعت عمریہ کے اپنے علماء کے تراجم سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ سورہ انعام کی جس آیت مبارکہ کی آپ کی خدمت میں الفاظ و ترجمہ پیش کیا گیا تھا، یہ قرآن کریم ہے، ترجمہ ہے مولانا مولوی فتح محمد جالندری صاحب کی، یہ بھی جماعت عمریہ کے کوئی عالم ہیں۔ اس میں صفحہ نمبر 209 میں ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 209، یہ آیت نمبر ہے 21 سورہ مبارکہ انعام۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا، ہاں، یعنی اس شخص سے کون زیادہ ظالم، یعنی اس سے زیادہ ظالم ہے ہی نہیں جو قرآنی آیات کو جھٹلاتا ہے۔ اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام خدا کے آیت کبریٰ ہیں، ہمارے سید و سرور ہمارے آقا امام صادق علیہ السلام آیت کبریٰ ہیں، ہمارے مولا امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف وسلام اللہ علیہ، وہ آیات الہی ہیں، اگر کوئی ان کو جھٹلاتا ہے تو یہ آیت اس پہ بھی لاگو ہے۔ کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے، یعنی سب سے زیادہ ظالم، سب سے زیادہ گٹھیا، سب سے زیادہ گمراہ شخص کون ہے؟ جو جانتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، جھٹلاتا ہے، کہتا ہے نہیں، کہتا ہے نہیں یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یا قرآن کی آیت کو سمجھتا ہے کہ اس کے معنی کو رد کرتا ہے، کہتا ہے یہ قرآن کی آیت ہے لیکن میں نہیں مانتا، خدا نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، نہیں، دین کامل نہیں ہے، جھوٹ ہے، تو یہ قرآن کو جھٹلانا ہے۔ اس سے زیادہ ظالم کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا، اللہ نے ایک چیز کو عبادت کو، اس چیز کو عبادت نہیں بنایا، آپ اس کو عبادت بنائیں، اس کو اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مبتدع ہوتا ہی کافر ہے، کیونکہ خداوند متعال نے اس دونوں کو ایک ہی پلے میں برابر ظالم قرار دیا ہے، چاہے آپ قرآن کو جھٹلائیں، چاہے آپ دین میں اضافہ کرتے جائیں، دونوں ایک ہی چیز
دونوں ایک ہی درجے کے کفر، ایک ہی درجے کا ظلم ہے. اور اس شخص نے زیادہ سے زیادہ ظالم کون ہے؟ جس نے اللہ سے پر جھوٹ باندھ دیا، اس کی آیتوں کو جھٹلایا. کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. کوئی شخص کامیاب یعنی جہنمی کامیاب، لا یفلح الظالمون، کامیاب نہیں ہوں گے. یہ نہیں کہ دنیا میں ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، شاید دنیا میں پیسے بھی ہوں، صحت بھی ہوں، بچے بیوی بھی ہوں، لیکن مراد یہ کامیاب نہیں ہوں گے یعنی وہ آخرت میں کیا ہوں گے؟ ان کو فلاح نہیں ملے گا، ان کو آخرت میں ان کو رستگاری اور آخرت میں ان کو نجات نہیں ملے گا، جہنمی. پتہ یہ چلا کہ بدعتی، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں ہے. گمراہی جہنم میں منظور یہ ہے کہ جو شخص صاحب بدعت ہے وہ گمراہ ہے، اور ہر وہ شخص جو صاحب بدعت ہے وہ جہنمی ہے. منظور یہ ہے. پتہ یہ چلا کہ جو شخص بدعت گزار ہے وہ جہنمی ہے. آیت سے قرآن بھی وہی کہتا ہے. اچھا، اور دوسری مقام پہ سورہ مبارکہ یونس کے الفاظ یہ ہیں کہ لا یفلح المجرمون، ایسا شخص ظالم بھی ہے، مجرم بھی ہے. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذبا بآياته انه لا يفلح المجرمون. فرق یہی ہے کہ اس آیت میں کہا کہ اس کو مجرم بھی قرار دیا گیا، ظالم بھی ہے، مجرم کرمنل بھی ہے، گنہگار، نہایت گنہگار. اچھا، ایک اور آیت میں قرآن پاک کا آپ کی خدمت میں پیش کروں. میرے معزز ناظرین ملاحظہ فرمائیے، یہ قرآن پاک عرفان القرآن کے عنوان سے ہے، جو پروفیسر طاہر القادری صاحب کی جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ ہے. یہ ان کے ادارے منہاج القرآن کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اس کتاب میں سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت نمبر 68 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن افترى علی اللہ کذبا او کذب بالحق لما جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین. ملاحظہ فرمائیے، یہ ورس نمبر 68 ہے، 68. ومن اظلم، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ سب سے بڑا ظالم وہی ہے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے. ہاں، جھوٹ بہتان باندھے، خدا پہ اور دین الہی پہ جھوٹ بہتان باندھے. او کذب بالحق لما جاءہ، یا حق کو جٹلا دے جب وہ اس کے پاس آ پہنچے. مثلا اسلام سے ثابت ہوئی ہے کہ دین اسلام کامل ہے، وہ کہ دین اسلام ناقص ہے. مثلا کوئی اسلام میں ثابت ہے کہ حج اسلام کا جزو ہے، ارکان دین میں سے ہے. روزہ جزو دین ہے، ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنا، وہ کہے کہ نہیں میں روزے کو نہیں مانتا، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. وہ اس کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، روزے کا حکم نہیں، وہ کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا، روزے کو میں نہیں مانتا. تو یہ حق کو جھٹلانے والا، یہ کافر ہے، یعنی سب سے بڑا کافر یہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ بدعت گزار اور کافر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. بدعت گزار ہے ہی کافر، اور سب سے جو گھٹیا قسم کا کافر ہے وہی. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا دوزخ میں کافروں کے لیے ٹھکانہ مقرر نہیں ہے؟ ہاں، پہلے بدعت گزار جو شخص مفتری علی اللہ ہے، خدا پہ جھوٹ باندھتا ہے، اور اس کو ہم پلہ قرار دیا، کس کے؟ ہم پلہ قرار دیا، مساوی قرار دیا اس شخص کے جو قرآن کو جھٹلاتا ہے، دین کو جھٹلاتا ہے، یعنی بدعت گزار کافر. اس کے بعد کیا فرمایا کہ کیا جہنم میں کافروں کا بدعت گزار نہیں ہے؟ تو کن کافروں کی طرف اشارہ ہے؟ کس کافر کی طرف؟ کہ وہی جو دین میں بدعت گزارتا ڈالتا ہے، جو خدا سے نسبت دیتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتا ہے، ایسی چیزوں کو جس انہوں نے نہیں کہا، جس کو خدا نے خلیفہ نہیں بنایا. آپ کہیں کہ یہ خلیفہ ہے. کیسے خلیفہ ہے؟ جس کو خدا نے خلیفہ نہیں بنایا کیسے خلیفہ ہے؟ وہ اسلام کا خلیفہ ہے. اسلام تیرے باپ کا دین ہے، ہاں، اسلام تیرے ابے کا دین ہے، کہ تو خلیفہ اگر بنانا ہے تو خدا خلیفہ بناتا ہے. بس کوئی چیز، نماز کو کسی نے کوئی ایسی نماز ہو جس سے خدا نے واجب نہیں بنایا، مستحب نہیں بنا، آپ کہیں کہ یہ مستحب ہے یا واجب ہے، تو یہ تو خدا سے جھوٹا نسبت دینا ہے نا. تو فرمایا کہ وہ شخص جو خدا سے جھوٹا نسبت ڈالتا ہے، وہ اس کا مطلب کیا مطلب؟ بدعت گزار. اور وہ شخص جو قرآن کو جھٹلاتا ہے، ان سے بڑا کوئی ظالم ہے ہی نہیں. اس کے بعد فرمایا کہ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ پتہ چلا کہ بدعت گزار کافر بھی ہے، جہنمی بھی ہے. اور سب سے گھٹیا کافر کو، اس سے بڑا کوئی ظالم ہے ہی نہیں، وہ بدعت گزار. یہ واضح آیت ہے. اگر کسی کو اس بیان سے، اس ترجمے سے، اس طرز فکر سے کوئی
یا عدم موافقت ہے تو وہ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم مناظرے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، بشرطے کہ مناظرہ کرنے والا کوئی عالم ہو، جانا پہچانا عالم ہو، ہم حاضر ہوں گے۔ معزز ناظرین، یہ آیات قرآنی کے روح سے بدعت گزار، اور اسی طرح احادیث میں ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو حدیث دکھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے روایت کی ہے، بخاری میں، مسلم میں، من احدث فی امرنا لیس هو منہ فهو رد۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے بخاری، سقیم بخاری، یہ کہتے ہیں صحیح بخاری، ہم کہتے ہیں صحیح نہیں، بیمار ہے، بیمار ہے بخاری۔ یہ کتاب میرے معزز ناظرین چھپی ہے دار احیاء التراث عربی میں سنہ 1422 میں۔ اچھا، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 477 میں حدیث رقم 2697 روایت کرتے ہیں عائشہ سے کہ عائشہ نے کہا، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ، جو کوئی شخص اضافہ کرے، وجود میں لائے ایک ایسی نئی چیز کو جو ہمارے اس دین میں نہیں ہے، جو ہمارے فہو رد، وہ شخص مردود ہے۔ رد یعنی کیا؟ وہ شخص مردود، شیطان الرجیم، جیسے خدا نے شیطان کو طرد کیا ہے اپنے بارگاہ سے، دور ہو جا، اسی طرح وہ مردود ہے۔ اچھا، کیا یہی ترجمہ جو میں نے کیا ہے آپ کی خدمت میں صحیح ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، اردو میں زبان میں بخاری کو، کتاب سقیم بخاری، ترجمہ ان کے مولوی ہیں مولوی محمد داود راز، مرکزی جمعیت اہل سنت اہل حدیث ہند۔ اچھا، جلد 4، اس کتاب میں معزز ناظرین صفحہ نمبر 174 میں ملاحظہ فرمائیے، حدیث رقم 2697، بلی، عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من احدث فی امرنا، ہاں، عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں از خود کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے۔ بلے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں ایسی از خود کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے۔ اس میں شارح کہتے ہیں، اس میں یہ حدیث شریعت کی اصل الاصول ہے، اس سے ان تمام بدعات کا جو لوگوں نے دین میں نکال رکھی ہیں پورا رد ہو جاتا ہے، پورا رد ہو جاتا ہے۔ یہ شریعت کا اصل الاصول ہے۔ جمعیت علماء ہند، جمعیت اہل سنت ہند، جمعیت اہل حدیث ہند کہ جو ان کے سرکاری ترجمہ ہے اسی میں لکھا ہے کہ یہ شریعت کا اصل اصول ہے، اس سے رد ہو جاتا ہے تمام بدعتوں کا جو لوگوں نے دین میں نکالا ہے۔ ابھی ہم ثابت کریں گے کون کون سی بدعتیں آپ کے پاس ہیں۔ اب یہ کتاب دیکھیے میرے معزز، بخاری تو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، یہ مسلم ہے، یہ بھی بیمار مسلم، للحافظ ابو الحسین مسلم حجاج القشیری نیسابوری۔ اس مسلم کو ہم نے اتنا اوپر نیچے کیا کہ اس کی جلد جو ہے اس کی اکڑ گئی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ طبع دار الفکر، دوبارہ صحافت کرنی پڑے گی اس کی۔ صفحہ نمبر، یہ کتاب چھپی ہے 1431 دار الفکر بیروت میں، دار الفکر بیروت میں، ملاحظہ فرمائیے۔ اس کتاب میں معزز ناظرین ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 886 میں، صفحہ نمبر 886، باب نقد الاحکام الباطلة ورد محدثات الامور، من احدث، حدیث اول، قال عن عائشة قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ایک حدیث۔ دوسری حدیث، اخبرتنی عائشہ ان الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے، فهو رد، وہ مردود، وہ کیا ہے؟ وہ مردود ہے۔ اچھا، یہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا میرے معزز ناظرین۔ اب دیکھیے مسلم کا ترجمہ، یہ ہے کتاب مسلم مع مختصر شرح نووی، شرح نووی کے مختصر ترجمے کے ساتھ،
ترجمہ علامہ وحید الزمان، ملنے کا پتہ نعمانی کتاب خانہ، اگست 2004 میں پاکستان میں یہ کتاب چھپی ہے، ملاحظہ فرمائیے میرے معزز ناظرین۔ صفحہ نمبر 341، 341، باب نقد الاحکام الباطلہ ورد محدثات الامور، غلط باتوں اور نئی باتوں کا ابطال جو دین میں نکالی جائیں۔ حدیث نمبر 1، عائشہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے دین میں وہ بات نکالے جو اس میں نہ ہو، یعنی آپ ایک ایسا نماز بنائیں، ایک ایسا حج بنائیں، ایک ایسی عبادت بنائیں جو دین میں نہیں ہے، چھوٹی بڑی مستحب جو بھی ہو، آپ دین میں اضافہ کریں، فہو رد، یہ جو ہمارے دین میں نہ ہو وہ بات نکالی جائے جو اس میں نہ ہو، یعنی بغیر اس کی دلیل، بغیر دلیل کے وہ رد ہے، وہ رد ہے۔ اب دکھائیں گے کہ رد سے مراد مردود ہے، کہ وہ مردود ہے۔ اچھا، رسول اللہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسا کام کرے جس کے لیے ہمارا حکم نہ ہو، یعنی دین میں ایسا عمل نکالے تو وہ مردود ہے۔ دین میں ایسا عمل نکالے، یعنی جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے اور خود عمل بھی نہیں کیا ہے، آپ اس کو شریعت میں نکالیں تو وہ مردود ہے۔ اچھا، شرح میں کیا لکھا ہے میرے معزز ناظرین؟ یعنی لغو ہے اور مردود ہے، اس سے بچنا چاہیے اور اس پر عمل نہ کیا جائے، کرنا چاہیے۔ یہ حدیث جامع ہے تمام بدعات اور مخترعات کو جو لوگوں نے دین میں داخل کی ہیں۔ اور دوسری حدیث اس سے زیادہ بھی صاف ہے۔ دوسری حدیث کیوں زیادہ صاف ہے بھائی؟ کیونکہ جو شخص عمل کرے جس پہ ہم نے حکم نہیں دیا ہے، جس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے، مثلا ایک چیز ایسے عمل کریں آپ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے، وہ زیادہ ہے بمناسبت پہلے کے۔ مثلا کیونکہ پہلے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح کی نماز کا، ٹھیک ہے انہوں نے نہیں کیا ہے، لیکن اسلام میں تو نماز تو ہے نا، نماز تو ہے، تو ہم تراویح پڑھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائیے کہاں تراویح کا حکم دیا ہے، تراویح کا کہاں حکم دیا ہے، وہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ثابت کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالعکس تراویح سے منع کیا ہے۔ جس چیز کا حکم نہیں دیا ہے ہم نے، وہ عمل کرے اس پر، وہ مردود ہے، یعنی وہ عمل لغو ہے، اس میں کوئی ثواب نہیں بلکہ عذاب ہے۔ ثواب اسی عمل میں ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اور بندوں کو اس کو کرنے کا حکم دیا۔ اس حدیث سے بدعتوں کا سارا ڈھانچہ ٹوٹ گیا اور ان کا گھر اجڑ گیا، کیونکہ اگر انہوں نے خود بعض کام نہیں نکالے تو کیا ہوتا ہے، ان کے اگلوں نے نکالے ہیں، اور حدیث تو سب پر رد کرتی ہے، حدیث سب پر رد کرتی ہے۔ ٹھیک ہے میرے معزز ناظرین، اسی حدیث کے ذیل میں نووی صاحب صحیح مسلم میں، شرح صحیح مسلم میں کیا کہتے ہیں؟ یہ شرح نووی ہے، صحیح مسلم بشرح یحییٰ بن شرف النووی، المجلد السادس، طبع دار الفکر۔ اس کتاب میں میرے معزز ناظرین، باب نقد الاحکام الباطلہ ورد محدثات الامور، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو الرد۔ اس کے ذیل میں کہتے ہیں، قال اہل العربیہ الرد ہنا بمعنى المردود، رد کا کیا مطلب؟ فهو الرد، وہ مردود ہے، مردود۔ جو شخص دین میں ایک ایسے عمل کو پیدا کرے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ اچھا، وهذا الحدیث قاعدۃ عظیمۃ من قواعد الاسلام، یہ ایک بہت بڑی قاعدہ ہے، بہت بڑی رول ہے، پرنسپل ہے اسلام کا۔ وہ من جوامع کلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور یہ جوامع کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے۔ اعطیت جوامع الکلم، یعنی مختصر الفاظ، بہت گہرے معانی۔ فإنه صریح فی رد کل البدع والمخترعات، یہ صریح ہے کہ تمام بدعات اور مخترعات مردود ہیں، تمام بدعات اور مخترعات۔ یہ نہیں ہے کہ بعض بدعتیں اچھی ہوتی ہیں، بعض بدعتیں تو اچھی ہوتی ہیں، تمام بدعات صریح بالتمام، کل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، وہ ہم نے دکھایا آپ کو حدیث تصحیح بھی کی بشرط بخاری و مسلم۔ وفي الرواية الثانية زيادة وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين
في بدعة سبق إليها فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول أنا ما أحدث شيئا فيحتج عليه بالثانية. کہتے ہیں کہ بعض وقت جو لوگ بدعت گزار ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام تو ابھی نہیں کیا ہے، ہم سے پہلے لوگ بھی کرتے تھے، اس لیے بدعت نہیں ہے. بدعت تو وہ ہے جو انسان پہلے کرے، پہلی بار انسان کرے، بدعت تو وہ ہے، ہم سے پہلے بھی لوگوں نے کیا ہے. تو اس سے کہتے ہیں کہ دوسری حدیث سے ہم استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جو بھی عمل آپ کریں جس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے، جس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے، کہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے اس عنوان سے، تو وہ کیا ہے، وہ مردود ہے. تو ہم دوسرے حدیث سے احتجاج کرتے ہیں التی فیہا التصریح برد کل المحدثات سواء احدثها الفاعل او سبق باحداثها. یہ تمام محدثات کا، دوسری حدیث جو ہے تمام محدثات کا رد ہے، چاہے وہ کرنے والا خود اس کا ابتدا کرنے والا ہو، مبتدع ہو، ابتدا کا بدعت کا ابتدا کرنے والا ہو، یا اس سے پہلے کسی نے بدعت کا ابتدا کی ہے. لیکن بہرحال جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہیں آپ انجام دیں تو اس دوسری حدیث اس کو بھی شامل ہوتی ہے. یہی حدیث، دوسری جو حدیث ہے یہ بخاری میں بھی موجود ہے. میں بخاری سے آپ لوگوں کو دکھاؤں میرے معزز ناظرین، تاکہ بات کوئی نہ کہے کہ اس میں نقص رہ گیا ہے. ملاحظہ فرمائیے، سقیم بخاری جلد سوم تالیف ہے، ترجمہ جو ہے مولوی محمود داؤد راز، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، اچھا جلد سوم. اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 329 میں ملاحظہ فرمائیے، اس کتاب میں صفحہ نمبر 329 قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الخدیعة فی النار ومن عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فریب دوزخ میں لے جائے گا، اور جو شخص ایسا کام کرے جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے تو وہ مردود ہے، وہ مردود ہے. میرے معزز ناظرین، بات کو نہ چھوڑتے ہیں، قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے ثابت ہوا کہ بدعت گزار جہنمی ہے، اور جو شخص بدعت کی اتباع کرتا ہے وہ بھی جہنمی ہے، اور جو شخص بدعت کی اتباع کرتا ہے اور بدعت کی وہ پیروی کرتا ہے وہ کافر بھی ہے اور جہنمی بھی ہے. الحمدللہ رب العالمین، یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے. بدعت کی لغوی معنی کیا ہیں، شرعی معنی کیا ہے، اور بدعت گزار کا کیا حکم ہے، یہ ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ ہم شروع کریں گے بیان کرنے اس بات پر، اور ادلہ لانا شروع کریں گے کہ کیوں تراویح بدعت ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، تجھے قسم ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کو اور اس ماہ مبارک رمضان کا، کہ اے میرے رب، ہمارے آقا، ہمارے مولا امام زمانہ علیہ السلام کے فرج میں تعجیل فرما، ان کے فرج میں تعجیل فرما، ان کے فرج میں تعجیل فرما، ان کو شیعوں کے تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو خار و ذلیل فرما، اور ان کو نیست و نابود فرما. اللہم صلی علی محمد و آل یا علیم.